السلام علیکم، ویلکم ٹو عارف شاہ ٹیک سلوشن۔ دوستو، اگر آپ کے کولر کا ڈی سی پمپ لوڈ لے رہا ہے لیکن چل نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پمپ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو پھینکنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس کو آرام سے ریپیئر کر سکتے ہیں۔ ویورز، یہ میرے پاس ایک پمپ ہے جو اسی قسم کا اس میں مسئلہ ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو میں دیکھیں اگر پاور دیتا ہوں تو یہ لوڈ لے رہا ہے لیکن یہ صحیح طریقے سے چل نہیں رہا۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے اس طرح کا پمپ کس طرح ریپیئر کرنے ہیں۔ پمپ کو کھولنے کے لیے یہ دیکھیں سامنے اس کے یہ 4 سکریو لگے ہوئے ہیں۔ یہ 4 سکریو جو ہے یہ آپ کھولیں گے، کسی بھی پیچکس کی مدد سے آپ اس کو آرام سے کھول دیں۔ اس طریقے سے چاروں سکریو کھولنے کے بعد اس کا اوپر والا کور اتر جائے گا اور سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ پنکھا نظر آ رہا ہے۔ اس کو میں دوبارہ بھی پاور دیتا ہوں، آپ دیکھیں تو یہ ہلکا سا جو ہے یہ دیکھیں یہ ہل تو رہا ہے لیکن یہ چل نہیں رہا، اور اس کا یہ چھوٹا سا پنکھا کافی سخت ہے۔ تو اس قسم کے پمپ کو جو ہے ریپیئر کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ سب سے پہلے اس پنکھے کو جو ہے اس طرح اوپر کھینچ کے یہ اس طریقے سے نکل آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ دیکھیں میگنٹ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ میگنٹ بھی بعض اوقات جو ہے ادھر سے لوز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو راڈ ہے یہ بھی اس طریقے سے آپ اس کو نکال دیں۔ پنکھے اور راڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر ہلکا سا گند جمع ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ جو مین پمپ ہے اس کے اندر بھی یہ دیکھیں تو اس کے اندر کافی گند جمع ہوگا، ہلکی سی تہ لازمی ہوگی۔ اس تہ کی وجہ سے جو ہے یہ اکثر اس کا یہ پنکھا سخت ہو جاتا ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کسی کپڑے کی استعمال کریں، اور ساتھ ہی کسی جو ہے ٹیسٹر کی نوک کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا سا اس طرح رب کر دیں۔ ہلکا ہلکا سا رب کرنے کے بعد آپ دوبارہ جو ہے اس کو کپڑے کی مدد سے صاف کریں۔ یہ دیکھیں اس کو میں نے صاف کیا تو اس میں ہلکا سا جو ہے یہ گند نکل آیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی اس کو صاف کریں اور کپڑا کی استعمال لازمی کریں تاکہ ہلکا سا بھی جو ہے اس کے ذرات اس کے اندر نہ رہے۔ ویورز، اس کو صاف کرنے کے بعد آپ باریک ایمری پیپر کا ایک پیس لے کے جو بالکل 0 ایمری پیپر ہو تو اس کا پیس لے کے آپ اس میگنٹ کو بھی صاف کریں۔ یہ دیکھیں اس میگنٹ کے اوپر بھی ہلکی سی نمی کی وجہ سے تہ جمی ہوئی ہے گندگی کی۔ اس کو آپ آرام سے رب کر کے اس کو بھی صاف کر دیں، اور آخر میں کپڑے کے مدد سے لازمی اس کو صاف کریں تاکہ باریک ذرات اس کے اوپر نہ بچے۔ اس کے دیکھیں مین یہ جو کانٹیکٹ ہے اس کو بھی آپ چیک کریں کہ یہ پنکھا اس میگنٹ سے جدا تو نہیں ہے، یہ بھی آپ لازمی دیکھ لیا کریں۔ اور اس کے بعد یہ جو مین راڈ ہے اس کو بھی آپ ایمری پیپر کی مدد سے صاف کر دیں۔ یہ دونوں چیزیں صاف کرنے کے بعد آپ اس راڈ کو جو ہے اس میگنٹ کے بیچ میں رکھ دیں، اور اس طریقے سے آپ اس میں اس کو فٹ کر دیں، دوبارہ فٹ کر دیں۔ اور ایک دفعہ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ چل رہا ہے کہ نہیں ڈھکن لگانے سے پہلے۔ یہ دیکھیں دوستو، اس کو میں پاور دے رہا ہوں تو یہ بالکل زبردست طریقے سے جو ہے یہ دیکھیں پنکھا اس کا چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل آپ کا جو پمپ ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کسی بھی پمپ کو ٹھیک کر سکیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ڈھکن آپ لگائیں گے تو اس کا یہ لازمی خیال رکھیں اس کا جو پائپ والی جگہ ہے وہ سٹینڈ کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہو۔ ڈھکن رکھنے کے بعد آپ اس کے یہ چاروں سکریوز جو ہے یہ صحیح طریقے سے ٹائٹ کر دیں۔ ان 4 سکریوز کو ٹائٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو میں چیک کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، ابھی سکریو لگانے کے بعد اس کو میں دوبارہ پاور دے رہا ہوں تو آپ اس کی یہ لازمی چیک کریں کہ ایک سائڈ سے یہ جو ہے ہوا کو کھینچتا ہے اور دوسری سائڈ سے نکالتا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، اب اس کو میں چیک کر رہا ہوں تو یہ ایک سائڈ سے صحیح طریقے سے کھینچ رہا ہے اور دوسری سائڈ سے ہوا نکال رہا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔